उश्रिकु बिही अहदा। वो मेरे हबीब आप भी कह दे, मुझे जब गैबी मदद की जरूरत पेश आती है तो मैं गैबी मदद के लिए अपने रब को आवाज देता हूँ, वला उश्रिकु बिही अहदा। अल्लाह के साथ मैं किसी और को शरीक नहीं करता। इंसान की जिंदगी हजरत जी दुखों से भरी हुई है, मुसीबतों से भरी हुई है, परेशानियों से भरी हुई है। किसी परेशानी में बाप काम आता है, कभी माँ काम आती है, कभी बहन भाई काम आ जाते हैं, कभी दोस्त अहबाब रिश्तेदार मोहल्लेदार काम आ जाते हैं। लेकिन बसा औकात मुसीबत ऐसी आती है, परेशानी ऐसी आती है जिसका टालना इंसानों के बस की बात नहीं होती। फिर इंसान को गैबी मदद की जरूरत पेश आती है। मेरे हबीब को अल्लाह ने कहा है आप भी कह दे, इन्नमा अदऊ रब्बी, मैं गैबी मदद के लिए अली को नहीं पुकारता, मैं गैबी मदद के लिए नबी को नहीं पुकारता, मैं किसी फरिश्ते को नहीं आवाज देता। इन्नमा अदऊ रब्बी वला उश्रिकु बिही अहदा। मैं अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करता। मैं गैबी मदद के लिए रब को आवाज देता हूँ। गैबी मदद के लिए अल्लाह को आवाज देना ये अकीदा तौहीद है। देख बड़ी बड़ी मुसीबतों वाले, बड़ी बड़ी परेशानियों वाले पैगंबर गुजरे हैं। अल्लाह ने एक की मिसाल जिक्र की है। मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता। देख अल्लाह का एक पैगंबर है जिन पे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। बेटों ने आके कहा बाबा आपके यूसुफ को भेड़िया खा गया है। ये तो हजरत एक बाप ही जानता है। कहते हैं ना हाथ से जिसको दफन कर दे उस पे तो सबर आ ही जाता है। अल्लाह ना करे किसी का बेटा गुम हो जाए, ये दुख तो माँ बाप को कब्र में उतार देता है, माँ बाप को बूढ़ा कर देता है। देख इतना बड़ा दुख आ गया, इतने बड़े दुख में याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत जी गैबी मदद की जरूरत पेश आई। हजरत कौन सी लड़ाई वाली इसमें बात है, कौन से उलझन वाली बात है जो तेरी समझ में नहीं आ रही। याकूब अलैहिस्सलाम को इधर गैबी मदद की जरूरत पेश आई। उनका बाप पैगंबर था हजरत जी, कब्र बनी हुई है पास, दादा अल्लाह का खलील था, कब्र पास थी। याकूब अलैहिस्सलाम ने गैबी मदद के लिए अपने बाप को आवाज नहीं दी कि या इसहाक मदद, बाबा इसहाक मेरी मदद के लिए पहुंच, या इब्राहिम मदद, ओ बाबा इब्राहिम मेरी मदद के लिए पहुंच। नहीं नहीं, वो चाहते थे गैबी मदद के लिए मिट्टी के नीचे वालों को आवाज नहीं देते, भले वो जितनी भी शान वाले क्यों ना हो, भले वो पैगंबर ही क्यों ना हो, भले वो खलील ही क्यों ना हो, जब मिट्टी के नीचे चले जाए गैबी मदद के लिए उनको आवाज नहीं देते। गैबी मदद के लिए रब जिंदा हय्युल कय्यूम को आवाज देते हैं। सूरतुल आराफ नामे सिपारे में अल्लाह ने अजब अंदाज से समझाया है। अल्लाह कहता वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नसरकुम। सूरतुल आराफ नामा सिपारा आयत नंबर 197 है, 197 आयत नंबर है। अल्लाह कहता है अल्लाह को छोड़ के गैबी मदद के लिए तुम जिनको आवाज दे रहे हो, ला यस्ततीऊन नसरकुम, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। आगे अल्लाह ने कितने सादा अल्फाज में समझाया है। शेख साहब कह रहे थे इनको समझ नहीं आती, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। मैं कहता हूँ अल्लाह ने सादा अल्फाज में कैसे समझाया है। अल्लाह कहता है मट्टी के नीचे वालों को आवाज देने वालों, ये तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। वला अनफुसहुम यंसुरून, वो तुम्हारी मदद कैसे करे जिनके जिस्म से रूह निकल जाए। वला अनफुसहुम यंसुरून, अल्लाह कहता है वो अपनी मदद नहीं कर सकते, वो अपने काम नहीं कर सकते, वो तेरे काम कैसे करे। बड़ी करने वाला बड़ा बुजुर्ग भी बहुत हो जाए, जिस्म से रूह निकल जाए, अल्लाह कहता है भला अनफुसहुम यंसुरून, अब उससे अपने काम नहीं होते। अब वो कपड़े उतार नहीं सकता। हजरत जी कपड़े फाड़ के वो उतार, अब वो नहा नहीं सकता, उसको गुस्ल तू दे। भला अनफुसहुम यंसुरून, अल्लाह कहता है उससे अब अपने
اپنے کام نہیں ہوتے. چلو غسل مریدوں نے دے دیا ہے, کہہ لے اس کو چیک کر لے اچھے طریقے سے. اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ, بول اس کو بعد میں تو نے ہمارے بڑے بڑے کام کرنے ہیں, ذرا کفن پہن کے دکھا. وہ کفن نہیں پہن سکتا حضرت جی, کفن تم پہناؤ. کفن پہنا دیا گیا. بول لے اب کہ حضرت جی قبرستان خود جا کے تو دکھا دو. اللہ کہتا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ, وہ اپنے کام نہیں کر سکتا. اٹھا کے 4 آدمی لے گئے, قبرستان پہنچ گئے, قبر تیار ہے, قبر کے پاس رکھا ہوا ہے. بول لے ان کو کہ قبر میں خود اتار کے تو دکھا دو. اللہ کہتا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ, ان سے تو اپنے کام نہیں ہوتے, ان کو قبر میں تم اتارو. 4-5 آدمی مل کے اس کو سنبھال کے پکڑتے ہیں, کہیں بابا گر نہ جائے. لاد میں اتار دیا گیا. اب ان کو کہو سلیپے ڈال لے. اللہ کہتا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ, ان سے اپنے کام نہیں ہوتے, سلیپے تو ڈال. اور کہنے والے جب بابا پردے میں چلا جاتا ہے پھر کام کرتا ہے. دیکھ اللہ نے کیسے عقیدہ توحید سمجھایا ہے. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ, اور پردے کی بات کرنے والے اب سلیپے اس کے اوپر آ چکی ہیں, شاپ پر ڈال دیا گیا, پردے میں چلا گیا ہے بابا. اس کو بول آخری تیرا کام باقی ہے, مٹی اپنے اوپر اپنی خود ڈال لے. حضرت جی وہ مٹی نہیں ڈال سکتا. اللہ کہتا ہے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ, اس سے اپنے کام نہیں ہوتے, اس کے کام بھی تو کر. یعقوب علیہ السلام پہ اس لیے ان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی. حضرت جی انہوں نے باپ دادا کو غیبی مدد کے لیے آواز نہیں دی. آواز دی تو کیا دی, واللہ المستعان, اللہ ہی میرا مددگار ہے. اے اللہ دکھ بہت بڑا آ گیا ہے, لیکن میں تیرے در کو چھوڑ کے باپ کی قبر پہ نہیں جا سکتا, تیرے در کو چھوڑ کے دادا کی قبر پہ میں نہیں جا سکتا. اللہ کو آواز دی. 1 سال 5 سال 10 سال اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا راستہ بدلنے والے. دیکھ سورہ یوسف کو کبھی اس انداز سے بھی پڑھیے, 30-35 سال ہو گئے, اللہ کا در نہیں چھوڑا. قرآن کہتا ہے وَبِيَسَّتَيْنَا, اللہ کے آگے روتے روتے, بیٹا مانگتے مانگتے آنکھیں سفید ہو گئی, لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا. وہ جانتے تھے اس بڑے کے در پہ کبھی کبھی دیر ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اندھیر نہیں ہو سکتی. اللہ کو پکارتے رہے, اللہ کو مانگتے رہے. اللہ میرا بیٹا میرا یوسف وہ بھی شہنشاہ ہے, آزماتا ہے تو پھر کمال ہی کرتا ہے. بیٹا کیا معنی تھا. بیٹوں نے آگے کہا بابا آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے, وہ چوری کے کیس میں جیل میں بند ہو گیا ہے. یعقوب علیہ السلام روز ضرور پڑھے. حضرت جی انہوں نے پھر بھی اللہ کا در نہیں چھوڑا, روز ضرور پڑھے یا اسفا لا یوسفا وَبِيَسَّتَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ. ہائے میرے اللہ میں تو اپنے یوسف کو نہ بھلا سکا, تو نے مجھ سے دوسرا بیٹا بھی لے لیا ہے. اے شہنشاہ پھر بھی میں تیرا در چھوڑنے والا نہیں ہوں. حضرت جی انہوں نے پھر بھی باپ دادا کو غیبی مدد کے لیے آواز نہیں دی کہ یا یعقوب مدد ہو, یا اسحاق مدد ہو, اسحاق میری مدد کے لیے پہنچ, یا اسماعیل مدد, یا ابراہیم مدد, یا نوح مدد, یا آدم مدد. ایک لمبی لسٹ ہے پیغمبروں کی, ولیوں کی جو گزر چکی ہے. یعقوب علیہ السلام نے غیبی مدد کے لیے نہ کسی نبی کو آواز دی, نہ ولی کو آواز دی, نہ کتب ابدال کو, نہ فرشتے کو آواز دی. آواز دی تو کیا دی, انما اشکو بسی و حزنی الاللہ. اے اللہ میں پھر بھی سارے شکوے شکایتیں تیرے آگے رکھتا ہوں, میں پھر بھی تیرا در چھوڑنے والا نہیں ہوں. قربان جائے ازمائش کی اخیر ہو گئی, انہوں نے پھر بھی اپنے عقیدے کا سودا نہیں کیا, اپنی اولاد کی خاطر اپنے ایمان کو نہیں بیچا. اللہ پہ اعتماد کرتے رہے, اللہ پہ اعتبار کرتے رہے, یقین کرتے رہے, اللہ پہ پکی امید رکھی.
رکھی, ایسا یقین رکھا. پھر حضرت جی دیر ضرور ہوئی, ہاں دیر نہیں ہوئی. پھر اللہ پاک نے دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے تھے, اور ان ڈھائیوں میں رہنے والوں کو اللہ نے مصر کی بادشاہی عطا کر دی تھی. اللہ نے یوسف علیہ السلام اور ان کے باپ کے ساری داستان ذکر کرنے کے بعد آخر میں کہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بعد میں کئی ایمان کا دعویٰ کریں گے, کہیں گے اللہ کو مانتے ہیں, رسول اللہ کو مانتے ہیں, قیامت کے دن کو مانتے ہیں, فرشتوں پہ ایمان ہے, تقدیر پہ ایمان ہے, ایمان کا دعویٰ کریں گے, لیکن پھر بھی رہیں گے مشرکین. کوئی نبی کو آواز دے گا, کوئی علی کو آواز دے گا, کوئی غیبی مدد کے لیے ولی کو آواز دے گا. نہیں میرے صاحب, تیرا دل دکھانا مقصود نہیں, اللہ کی قسم. یہ اکاڑے کا فقیر تیرا دل دکھانے نہیں آیا. میں تیرے سامنے نوری علم سے تیرے دل میں روشنی کرنا چاہتا ہوں. اس نور کو اپنے دل میں جگہ دیجئے. میرے حبیب علیہ السلام پہ جو نور آیا ہے اس نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے, غیبی مدد کے لیے اپنے رب کو آواز دینی ہے. میرے حبیب کی سنت بھی یہی کہتی ہے. اور بخاری شریف مکمل کرنے والے طلباء سے پوچھئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی مجھے اور آپ کو یہی درس دیتی ہے, غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دو. دیکھ بخاری میں ہے, حدیث کی ہر کتاب میں ہے. اگر کتابوں پہ یقین نہ آئے تو اپنے سکول کی اردو کی کتاب نکال, ادھر بھی لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت تلوار لٹکا کے سوئے ہوئے ہیں. دشمن پاس سے گزرا, اس نے موقع کو غنیمت جانا, اس نے آپ کی تلوار کو اتار لیا, تلوار کی نوک سے بدار کرتا ہے, کہتا ہے میں یمنعو کا منی, بلا اس تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے گا. میرے حبیب کے ہاتھ خالی ہیں, دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے. صاحب میرے حبیب کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی. کون سے اس میں جھگڑے والی بات ہے, کون سی مشکل بات ہے جو تیری سمجھ میں نہیں آ رہی. میرے حبیب علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی. آپ نے گزرے ہوئے کسی نبی کا نام نہیں لیا, کسی ولی کا نام نہیں لیا, نہ علی کا نام لیا, نہ فرشتے کا نام لیا. آپ نے غیبی مدد کے لیے آواز دی تو کیا کہا, اللہ مجھے اللہ بچائے گا. اللہ کا نام ہی لینا تھا. دشمن کے جسم پہ کب کبھی تاری ہو گئی, تلوار زمین پہ جا گری. میرے حبیب نے تلوار کو اٹھایا, آپ نے کہا اس تلوار سے تجھے کون بچائے گا. رونے لگا, گڑگڑانے لگا. سچ کہا اللہ نے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. لوگوں میرا محبوب صرف اپنوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے, سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں, دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں. قربان جائیں آپ کی رحیمی پہ جس نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا, میرے حبیب علیہ السلام نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے. حضرت جی مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا, آپ نے اپنی فیملی سے لے کے, اپنے خاندان سے لے کے ایک امتی کو یہی باز کیا ہے, غیبی مدد کی ضرورت پڑے مجھے آواز نہ دو, علی کو آواز نہ دو, کسی نبی ولی کو آواز نہ دو. غیبی مدد کے لیے میرے حبیب نے اپنے گھر سے لے کے ایک امتی کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے. اشارہ کرتا ہوں سیدہ فاطمہ آپ کے پاس غلام یا لونڈی لینے کے لیے آئی, جناب علی پاک بھی آئے. آپ نے کہا میں نے ان کو بیچ کے طلباء کے کھانے کا انتظام کرنا ہے, یہ میں غلام لونڈی ہے تمہیں نہیں دے سکتا. خالی لٹا دیا, رات کو گھر ہی چلے گئے. آپ نے سیدہ فاطمہ کو سامنے بٹھایا, جناب علی پاک کو سامنے بٹھایا, اور آپ نے ان کو کیا آواز کیا, حضرت جی پوچھ اپنے مولانا صاحب سے, میرے حبیب نے اپنی بیٹی فاطمہ کو تعویذ نہیں دیا, چھلا کڑا دھاگا نہیں دیا. یہ لوگوں نے بزنس اور کاروبار بنائے ہیں, وہ تیرے جذبات سے کھیلتے ہیں, تیرے دین سے کھیلتے ہیں, تیرے ایمان سے کھیلتے ہیں. میرے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو تعویذ سے نہیں جوڑا, کڑے سے نہیں جوڑا, اور آپ نے نہ ہی یہ
یہ فرمایا بیٹا فاطمہ رات کو بستر پہ آؤ تو 100 دفعہ یا رسول اللہ مدد کہہ دیا کرو، یا نبی مدد کہہ دیا کرو، تیرے تو گھر پہ علی ہے یا علی مدد کہہ دیا کرو، یا نبی نہیں، میرے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا فاطمہ رات کو بستر پہ آؤ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو۔ اللہ پاک ہے، بندے تھک جاتے ہیں کام کر کر کے، عورتیں تھک جاتی ہیں، اللہ اس عیب سے پاک ہی پاک ہے۔ بیٹا 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو، اللہ جس حال میں بھی رکھے اللہ کا شکر ہی شکر ہے، اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے۔ اور 34 دفعہ بستر پہ آنے کے بعد 34 دفعہ اقرار کیا کرو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آخری مثال اور بات ختم، میرے حبیب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ پہ تہمت لگ گئی، 1 مہینہ ہو گیا، مدینہ پاک پہ قیامت برپا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام 1 مہینے کے بعد جناب صدیق کے گھر میں پہنچے، میری اور آپ کی امی عائشہ سیدہ طیبہ طاہرہ کو سامنے بٹھایا، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، خطبہ پڑھا اور آپ نے کہا ایس دیکھو اگر تو تم بری ہو اللہ بری کر دے گا، وَإِن كُنْتِ الْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِ إِلَيْهِ، اگر غلطی ہو گئی ہے توبہ کر لو، اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ میری امی عائشہ کہتی ہیں جب میرے حبیب نے یہ بولا آنکھوں میں اندھیرا سا چھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے باپ کو کہا بابا اپنی بیٹی کی تم بات کرو، جناب صدیق روتے ہوئے چلے گئے، کاش یہاں ہماری جرت نہیں کہ ہم بول سکے، کہیں ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائے۔ پھر میں نے روتے ہوئے ماں کو آواز دی، اے امّا، ہائے میری ماں، ام رومان تم اپنی بیٹی کی بات کرو، ماں تو بیٹیوں کی رازدان ہوتی ہے، تم تو اپنی بیٹی کو جانتی ہو، اپنی بیٹی کی تم ہی بات کر دو۔ ام رومان بھی رو پڑی، کہا بیٹی یہ بہت بڑی جان ہے، ادھر ہم بول نہیں سکتے، کہیں ہماری آوازیں اونچی نہ ہو جائے، اونچی ہو گئی تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ واہ صدیق کے گھرانے والوں تمہاری عظمت پہ سلام ہے، تم نے اللہ کے پیغمبر سے محبت کی، کتنی بڑی بڑی عظمت سے بھی آئی، محبت کا حق ادا کر دیا۔ میری امی عائشہ کہتی ہے جب باپ نے بھی جواب دے دیا، ماں نے بھی جواب دے دیا، پھر کوئی راستہ نہ رہا۔ پھر مجھے یوسف علیہ السلام کے باپ کی دعا یاد آ گئی تھی کہ جب ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں میں آنسو ہی نہ رہے، بے بسی کے عالم میں، پھر انہوں نے غیبی مدد کے لیے رب کو کیسے آواز دی، میں نے بھی ویسے ہی آواز دی، انما اشکو بسی و حزنی الاللہ۔ اور ٹی وی خان والوں، اردا گرد سے آنے والوں، ادھر دیکھ تو عید کی اخیر ہو گئی ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام کی بی بی میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی۔ سامنے کون ہے؟ سامنے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ زندہ موجود ہیں۔ اب ملتان والوں کو آواز دینے والوں، کربلا والوں کو آواز دینے والوں، مدینہ والوں کو آواز دینے والوں، اجمیر اور سندھ والوں کو آواز دینے والوں، دیکھ امی عائشہ کے سامنے زندہ کون ہے؟ میرے محبوب پیغمبر ہے۔ تول دے پوری دنیا کے بزرگوں کو میرے حبیب کی شان کے آگے۔ میرے حبیب خود فرماتے ہیں ایک پلڑے میں میں تھا، دوسرے پلڑے میں ایک آدمی، میرا وزن بھاری رہا، پھر 10 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا، پھر 100 کے مقابلے میں فرشتے نے کہا زنہو بِأَلْفٍ، ان کو 1000 کے مقابلے میں تولو۔ آقا فرماتے ہیں 1000 کے مقابلے میں مجھے تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ بول اٹھا، ارے ان کو کب تک تولو گے؟ ان کو ساری امت سے بھی تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ وہ تیرے میرے محبوب پیغمبر بزرگ کیا ان کی شان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کی قسم پیغمبر مل کر بھی ان کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھ
मेराज की रात भी इस बात की गवाह है। जिब्रील अमीन आपको लेकर बैतुल मुकद्दस में पहुंचे, अल्लाह ने अपनी कुदरत ताकत से सारे अंबिया को जमा कर दिया। किस लिए जमा किया? अल्लाह ने इनको 2 रकात नमाज पढ़ने को हुक्म दिया। पढ़ क्यों नहीं रहे? इनको अपने इमाम का इंतजार है। इमाम कौन है? जिब्रील अमीन ने मेरे हबीब के हाथ से पकड़ा। आका, ये सारे अंबिया शानों वाले हैं, ये सारे रसूल शानों वाले हैं। इनमें इब्राहिम जैसे खलील भी है, यूसुफ जैसे हुसैन भी है, मूसा जैसे कलीम भी है। इनकी शान अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह के हाँ सबसे ज्यादा शान आपकी है। आपकी मौजूदगी में कोई दूसरा पैगंबर भी मुसल्ला इमामत पे नहीं आ सकता। मेरे हबीब के हाथ से पकड़ा, मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। हज़रत जी, अल्लाह की तरफ से आवाज आई। मैं खताबत के अंदाज में कहा करता हूँ, फरिश्तों ने भी आवाज दी होगी कि आज से पहले सिर्फ आप अपनी उम्मत के इमाम थे, आज से अल्लाह ने आपको अंबिया का भी इमाम बना दिया है। वो इतनी शान वाले जिंदा सामने मौजूद है। अम्मी ऐशा को गैबी मदद की जरूरत पेश आई। आपने या रसूल अल्लाह मदद नहीं कहा, या नबी मदद नहीं कहा, या अली मदद नहीं कहा, या इब्राहिम मदद नहीं कहा, या जिब्रील मदद नहीं कहा। गैबी मदद के लिए आवाज दी तो किसको आवाज दी? इन्नमा अश्कू बसी व हुस्नी इल्लल्लाह। अल्लाह को आवाज दी। थोड़ी देर गुजरी है, अल्लाह के महबूब पैगंबर आवाज देने लगे, या ऐश कूमी अहमदिल्लाह, ऐश उठो, अपने रब का शुक्रिया अदा करो। साथ आप अपना पसीना साफ कर रहे हैं। कहा, ऐश तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी शान में कुरान उतार दिया है। सुभानका हाला बुहतान अज़ीम। मेरे साहिब, अकीदा तौहीद ये है, गैबी मदद के लिए अपने रब को आवाज दे। ये अकीदा तौहीद है। गैबी मदद के लिए अल्लाह के सिवा वलियों को आवाज देना, पैगंबरों को आवाज देना, अलियों को आवाज देना, नबियों को आवाज देना, ये शिरक है। अल्लाह ने कुरान का आगाज ही यहाँ से किया है। ओ मस्जिद में आने वाले, वुज़ू करने वाले, अल्लाह के सामने खड़े हो जाने वाले, इकरार कर, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 15 साल हो गए पाकिस्तान की फिजा में बच्चे को ये आयत याद है। मैं तुझे अपनी बात नहीं करता, घर में जा, अपनी मस्जिद में जा, तर्जुमे वाला कुरान खोल, उधर से तर्जुमा पढ़। इस आयत का क्या माना है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, इबादत हम तेरी ही करते हैं और मदद का सवाल भी हम तुझसे करते हैं। ये गैबी मदद का सवाल है। गैबी मदद का सवाल अल्लाह से करना ये तौहीद है। अल्लाह के सिवा औरों को आवाज देना ये शिरक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जब तक जिंदा रखे, अकीदा तौहीद पे जिंदा रखे। अल्लाह हमें शिरक से बचाए, हमारी नस्लों को भी शिरक से बचाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।